بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے نہایت ہی خوش و خرم ہوں گے۔ پچھلے چند بکس کے میں نے گیسٹ پیپر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیے تھے۔ ان کی شاندار کامیابی اور مقبولیت کے بعد مجھے مسلسل چند اسٹوڈنٹس کے اور کچھ ٹیچرز حضرات کے میسیجز اور کالز آ رہی ہیں۔ طالبات، قرآن پاک کو قبول یا نہ قبول کرنے کے لحاظ سے انسان کتنے گروہ میں منقسم ہے، تقسیم ہے؟ تو اس کا جواب 3 ہے۔ دوسرا MCQs، قیامت کے دن سور پھونکنا ذمہ داری ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی۔ تیسرا MCQs، انسانوں کا نامہ اعمال کون لکھتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ چوتھا MCQs، صبر کے کڑے اور سخت مواقع ہیں 3۔ پانچواں MCQs، عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذوی القربیٰ سے مراد ہے، ذوی القربیٰ سے مراد ہے، اس سے مراد رشتہ دار ہے۔ یہ جواب C والا ہے۔ چھٹا MCQs ہے، الف لام میم یہ حروف کہلاتے ہیں، اس کا جواب B ہے، حروف مقطعات۔ ساتواں MCQs، شک و شبہ سے پاک کتاب ہے، اس کا جواب D ہے، قرآن مجید شک و شبہ سے پاک کتاب ہے۔ آگے 8واں MCQs، حدیث مبارکہ کے مطابق منافق کی علامات ہیں 3۔ 9واں MCQs، سورہ بقرہ میں انسانوں کو کتنے گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 3 میں۔ اگلا MCQs ہے، آیت میں صبر کے مواقع بیان ہوئے ہیں 3۔ خوش کلامی اور درگزر سے کام لینا ڈیش ڈیش سے بہتر ہے صدقہ سے۔ 12واں MCQs، خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ دانہ سے بالیاں نکلتی ہیں 7، اس کا جواب D ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آگے چلتے ہیں۔ 13واں MCQs، جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو اس کا جواب ہے انکار نہ کرو۔ 14واں MCQs ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، داد کو، قابلیت کو، مال کو۔ کتاب کے مطابق اس کا جواب مال آتا ہے۔ 15واں MCQs، شہادت صرف انسان کے لیے انصاف کے لیے ہو۔ 6واں MCQs، اللہ جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے کشادہ۔ 7واں MCQs، قرآن مجید کے مطابق شہادت مبنی ہوتی ہے، اس کا جواب B ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے کالم میں، اگلے باکس میں آپ آ جائیں تو یہاں پر MCQs نمبر 18 ہے۔ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا کی سزا ہے دائمی جہنم، قتل عمد کی سزا ہے جہنم۔ اقربین کے معنی ہے رشتہ دار۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبیلوں اور خاندانوں کے بنانے کا مقصد تعارف کے لیے۔ کون اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت ہے؟ اس کا جواب D ہے، پرہیزگار۔ آگے 23 نمبر MCQs ہے، رشتہ داروں کو دیجیے ان کا حق، مال، گھر، امان، اس کا جواب C ہے، حق۔ 24 نمبر MCQs ہے، سورہ بنی اسرائیل کے مطابق نابالغ یتیم کے مال سے خرچ کرنا ہے حرام۔ MCQ نمبر 25، شیطانوں کے بھائی ہیں فضول خرچ۔ MCQ نمبر 26، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار ہے، اس کا جواب D ہے۔ MCQ نمبر 27، مال کے قریب نہ جاؤ، اس کا جواب B ہے، یتیم کے۔ MCQ نمبر 28، اگر مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑیں تو کرنا چاہیے صلح، اگر والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں نہ کہو اف۔ MCQ نمبر 30، کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی برائی کرنا جس کو سن کر وہ ناراض ہو کہلاتی ہے غیبت۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک بات میں آپ سے کہتا چلوں کہ یہ ویڈیو آپ نے صرف اپنے تک محدود نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اپنے دوسرے اسٹوڈنٹس، دوسرے جو طالب علم ہیں ان تک ضرور شیئر کرنی ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، بالخصوص میرے پرانے سبسکرائبر یا ابھی جو نئے سبسکرائبر آئیں گے ان کے لیے میری مزید دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شاندار نمبروں سے کامیابی نصیب فرمائے۔ تو آپ نے چینل لازمی سبسکرائب کرنا۔ آگے چلتے ہیں۔ MCQ نمبر 31، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا گویا اس نے شکریہ ادا کیا، اس کا جواب C ہے، اللہ تعالیٰ کا۔ MCQ نمبر 32، ہمیں رحم کرنا چاہیے بچوں پر، اس کا جواب B ہے۔ MCQ نمبر 33، وہ مومن نہیں جس نے سیر ہو کر گزاری، اس کا جواب D ہے، رات۔ MCQ نمبر 34، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بار بار حقوق کی یاد دہانی کروائی، اس کا جواب C ہے، ہمسائے کے۔ MCQ نمبر 35، جس کا ہمسایہ بھوکا رہا وہ نہیں ہے، اس کا جواب A ہے، وہ نہیں ہے سچا مسلمان۔ اگلے کالم پہ چلتے ہیں، اگلے باکس پر۔ MCQ نمبر 36 ہے، جارن کا مطلب ہے ہمسایہ۔ MCQ نمبر 37، لم یعقر کا معنی ہے احترام نہیں کیا۔ MCQ نمبر 38، لم یشکر کے معنی ہے اس نے شکر ادا نہیں کیا۔ MCQ نمبر 39، ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو رحم نہیں کرتا
اس کا جواب ڈی ہے، اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ MCQ نمبر 40 حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ شخص مجھ پر ایمان نہ لایا جس نے سیر ہو کر رات گزاری اور بھوکا رہا۔ اس کا جواب ڈی ہے، اس کا ہمسایہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر کوئی مدارس کا بچہ ہے وہ یہ ویڈیو دیکھ رہا تو اس کو تو یہ جو MCQs ہیں عجیب لگیں گے، کیونکہ ان کو ساری اسلامیات یاد ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو، اسکولز کے بھی اور مدارس کے اسٹوڈنٹس کو، دونوں کو کامیاب کرے۔ آگے چلتے ہیں۔ MCQ نمبر 41 حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دل میں محبت پیدا ہوتی ہے سلام سے۔ MCQ نمبر 42 حدیث کے مطابق بہترین انسان وہ ہے جو کرے سلام۔ MCQ نمبر 43 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ کس جگہ دیا؟ میدان عرفات۔ یہ MCQ جو میں نے مرتب کیا ہے یہ انتہائی سوچ سمجھ کر اس کا کوئی ایک بھی جو نشان ہے غلط نہیں لگا، یہ بالکل درست ہے۔ آپ میری ذمہ داری پر آپ ان کو یاد کریں، اور جب پیپر میں آپ کو یہی MCQs آئیں گے تو آپ نے واپسی پر ویڈیو کے نیچے کمنٹ لازمی کرنا ہے کہ سر جو آپ نے گیس پیپر بتایا تھا گیس دیا تھا اسی میں سے پیپر آیا، کتنا آیا ہے، فل آیا ہے، آپ نے لازمی مجھے بتانا ہے۔ میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گا۔ MCQ نمبر 44 سلام کہنا ہے سنت۔ MCQ نمبر یہ 2 دفعہ 44 آ گیا ہے، یہاں پر یہ غلط نمبر لگ گیا ہے۔ جس نے آپ نے ذات کے لیے کھولا دروازہ، حدیث ہے، یہ اس کا جواب ہے سوال کا۔ 45 ہے تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر ڈیش ڈیش ہیں حرام۔ وہ لوگ سلام نہیں کرتے ان پر، جو لوگ سلام نہیں کرتے ان پر مسلط ہوتا ہے۔ اس کا جواب بھی ہے۔ MCQ نمبر 47 دعا کی ایک قسم میں سلام۔ 48 تمہارا خون اور مال حرام ہے ایک دوسرے پر، یہ فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کا جواب سی ہے، فرمان نبوی۔ MCQ نمبر 49 اموالکم سے مراد ہے تمہارا مال۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ MCQ نمبر 50 دماغ کا معنی ہے خون۔ MCQ نمبر 51 دوسروں سے نصیحت حاصل کرنے والا کہلاتا ہے صحت مند۔ حدیث کے مطابق نیکیوں کو کھا جاتا ہے حسد۔ 53 سب مسلمانوں کی مثال آپس میں، اس کا جواب بھی ہے جسم کی طرح۔ MCQ نمبر 54 وہ کون ہے جو جنت میں داخل نہ ہوگا؟ غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا۔ 55 MCQ نمبر 55 مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو نقصان نہ دے ہاتھ سے اور زبان سے۔ مثقال نام ہے ایک وزن کا۔ 57 حسد جڑ ہے کفر کی۔ MCQ نمبر 58 قرآن مجید کے مطابق نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جان ہے ایمان کی۔ 59 اے بصیرت والو حاصل کرو عبرت۔ 60 یظلم کا معنی ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ 61 قرآن مجید نے مشرکوں کو قرار دیا ہے نجس۔ حدیث کی روح سے علم کی اقسام میں 2 سورت جس نے شرک کی تمام اقسام کی جڑ کاٹ دی، اس کا جواب بھی ہے۔ MCQ نمبر 64 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیشہ تھا بزازی۔ 65 حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر کس نے فضیلت دی گئی؟ کس سے فضیلت دی گئی یا کس بنیاد پر فضیلت دی گئی؟ علم تمام نیکی کی جڑ ہے توحید۔ 67 MCQ سرتاج کائنات ہے انسان۔ 68 سکندر اعظم کا تعلق تھا یونان سے۔ 69 اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سکھایا قلم سے۔ 70 قرآن ناطق ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب ہے۔ اب آتے ہیں اگلے کالم میں۔ MCQ نمبر 71 اسلام میں ناجائز روزی کا کمانے کا ذریعہ ہے رشوت۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ویڈیو آپ نے 2 سے 3 بار دیکھنی ہے، تو میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ اسی کے اندر سے آپ کو پیپر آئے گا، آپ دعائیں دیں گے۔ MCQ نمبر 72 ارکان اسلام میں شامل نہیں ہے جہاد۔ 73 جہاد کی تیاری کا حکم سورہ مبارکہ میں الانفال۔ 74
ناجائز ذریعہ کا معاش ہے؟ اس کا جواب اے ہے 75۔ عربی زبان میں ستون کو کہا گیا ہے رکن۔ ایم سی کیو نمبر 76، جائز کام کا معاوضہ لینا ڈیش ڈیش ہے، حلال ہے۔ آپ نے دیکھ لینا ہے، اپنے بیٹے کو شرعی سزا دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 78۔ بعض حکماء کے نزدیک حیا کے مراتب 3۔ 79۔ بھیک مانگنا باعث بنتا ہے ذلت۔ 80۔ جہاد میں شرکت اپنے اہل و عیال میں رہ کر ڈیش ڈیش سال کی بات سے افضل ہے 60 سال کی۔ ایم سی کیو نمبر 81۔ اسلام میں حقوق العباد کو دوسرے فرائض پر دی گئی ہے ترجیح۔ 82۔ ہر انسان پر کتنی قسم کے فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ 3۔ 83۔ عشر عائد ہوتا ہے فصلوں پر۔ حقوق اللہ کا تعلق ہے اللہ سے۔ کائنات کی ہر چیز ملکیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ 86۔ زمین کی فصل اور غلے پر عائد ہوتا ہے عشر۔ یہ بات یاد میں رکھیے گا کہ فصل اور غلے پر عشر ہوتا ہے، زکوٰۃ مال پر ہوتی ہے۔ 87۔ سماجی انصاف کی ضمانت دیتا اسلام۔ مفاد عامہ سے وابستہ چیزیں ملکیت ہوتی ہیں، حکومت کی ہوتی ہیں، جس طرح یہ ہو گیا اپنے جنگل وغیرہ، نہر۔ 89۔ فرض کا پورا احساس رکھنا کہلاتا ہے فرض شناسی۔ ایم سی کیو نمبر 90۔ ان میں سے اس میں ضمیر ہے وہ۔ یہ اسماء ضمیر، یہ گرامر آپ کی جو اسلامیہ اختیاری کتاب ہے اس کے آخر پر 3-4 پیجز ہیں، وہاں سے آپ نے گرامر کر لینی ہے، دیکھ لینی ہے۔ اگر کہیں بھی آپ کو مشکل آئے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ لازمی کر دیجیے گا، فی الفور آپ کو جواب دی جائے گا، آپ کو مسئلہ حل ہوگا۔ اور یہ ویڈیو آگے آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، جتنے بھی گروپس ہیں ان میں شیئر کر دینی ہے، تاکہ کوئی بچہ جو ہے اس کا کوئی تعلیمی حرج نہ ہو، سب کو اچھے نمبر ملیں، ہماری یہی دعا ہے۔ ایم سی کیو نمبر 91۔ اس میں ضمیر کی اقسام ہے 3 ہے۔ آگے 92۔ ان میں سے اس میں ضمیر کون سا ہے؟ یہ ہوا ہے، ہوا، ڈی والا جواب۔ القرآن و کتاب کون سا جملہ اس میں جملے کی 2 قسمیں، جملہ فعلی، جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے۔ جس جملے کے شروع میں الف لام جیسے القرآن ہے تو آپ نے آنکھیں بند کر کہہ دینا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ، یہ بات یاد رکھنا، باقی تعریف آپ نے ادھر بک سے دیکھ لینی۔ فعل مضارع میں زمانے پائے جاتے ہیں 2، ایک زمانہ حال ہوتا ہے، ایک آنے والا مستقبل، 2 زمانے ہوتے ہیں۔ وہ فعل جس کا فعل معلوم ہو کہلاتا ہے فعل معروف۔ یہ بی والا جواب ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، ایسا فعل جس کا فعل معلوم ہی نہ ہو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا ہے، اس کا الٹ بھی آ سکتا ہے۔ 96۔ فعل کی اقسام 3، ماضی، حال اور مستقبل، اور یہاں پر مضارع ہوئے گا۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہونا سمجھا جائے وہ کہلاتا ہے فعل ماضی۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزرے زمانہ ہو تو فعل ماضی، آئندہ ہو تو فعل مستقبل، کسی کام کو حکم دیا جائے تو فعل امر۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں۔ ایم سی کیو نمبر 98۔ آپ کے خیال کے مطابق مرکب کی قسمیں ہیں؟ مرکب کی قسمیں ہیں 2، مرکب کی 2 قسمیں، مرکب تام، مرکب ناقص۔ ایم سی کیو نمبر 99۔ وہ جملہ جس کا پہلا جز اسمیہ ہو کہلاتا ہے اسمیہ، اگر پہلا جز فعل ہو تو اس کا وہ جملہ فعل ہی ہوگا۔ ایم سی کیو نمبر 100۔ فعل مجہول میں نہیں ہوتا فاعل، یہ میں بات بتا چکا ہوں۔ عزیز طلباء، یہ 100 ایم سی کیوز ہیں، اس کے اندر سے پیپر آئے گا، یہ 100/100 ہے۔ اب ہم چلتے ہیں حصہ انشائیہ کی طرف، مختصر سوالات کی طرف۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ کے سامنے کتاب کے اہم ترین مختصر سوالات ہیں۔ مثلا یوم الدین سے کیا مراد ہے، تقویٰ سے کیا مراد ہے، مسکین کسے کہتے ہیں، کہ کسے کیا مراد ہے، سورۃ البقرہ کے مطابق فلاح پانے والے کون لوگ ہیں، یوم آخرت کے آخری مرحلے سے کیا مراد ہے، کرامن کاتبین سے کیا مراد ہے، قول معروف سے کیا مراد ہے۔ تو آگے یہ سارے کے سارے مختصر سوالات دیکھ رہے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ سے کیا مراد۔ ایک بات بے اہم بتاتا چلوں کہ ان مختصر سوالات کے جوابات اگر میں یہاں پر لاتا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی، تو آپ نے اسکرین روک کر یہ سوالات دیکھ لینے ہیں۔ ان مختصر سوالات کے لیے ایک میں الگ سے ویڈیو بنا رہا ہوں، سوال میں نے اہم ترین ترتیب دے دی ہیں، آپ نے وہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے۔ اس کے علاوہ لانگ کویسچن اور حصہ احادیث جو ہے اس کی الگ سے ویڈیو بنا دی ہے، وہ بھی اپلوڈ کر رہا ہوں۔
آپ یہ صرف 15 سے 20 منٹ کے اندر ایسا آسان طریقے سے بنائی ہے کہ آپ کو ساری حدیثیں بھی یاد ہو جائیں گی، لانگ سوال بھی یاد ہو جائیں گے۔ تو آپ نے وہ لازمی وہ ویڈیوز دیکھنی ہے۔ تو انشاءاللہ میں بہت جو ہے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بہت ہی اچھے نمبر ملیں۔ ہر طریقہ میں وہ آزما رہا ہوں اور سلیبس کو آسان ترین طریقے سے وہ پیش کر رہا ہوں۔ جو پورے سال کا سلیبس ہے وہ صرف آپ 1 گھنٹے کے اندر وہ اچھی طرح تیار کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے دوسرے اسٹوڈنٹس جو ہیں آپ نے جاننے والے ان کو یہ ویڈیو شیئر لازمی کرنی ہے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر جو آپ کو مختصر سوالات نظر آ رہے ہیں، یہ کتاب کے سب سے اہم ترین ہے اور ان کے جوابات کے لیے الگ ویڈیو کا انتظار کریں۔ بہت شکریہ، چینل سبسکرائب کریں۔